بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پریویس لیکچر جو تھا دیٹ واز ود ریفرنس ٹو کانسٹیٹیوشن لاء کی ہم بات کر رہے تھے، جبکہ آج کا لیکچر جو ہے اور ہم نے آخر میں ڈسکس بھی کیا تھا دیٹ واز ود دس ون از ود ریفرنس ٹو ایڈمنسٹریشن آف لاء یا انٹروڈکشن ٹو ایڈمنسٹریٹو لاء. سو اسٹارٹنگ ود دس کہ اگر ہم اس کو انٹروڈکشن کریں، اسٹارٹ کریں ایڈمنسٹریٹو لاء کو، از اے باڈی آف لاء دیٹ گورنس دی ایکٹیویٹیز آف ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز آف گورنمنٹ. 144 لگتی ہے نا، اور لائسنس بھی ایشو ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی ایشو ہوتا ہے، اور آپ کی جو فرمز ہیں، جو کمپنیز ہیں، ان کی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور آپ کو نادرا کی جانب سے NIC بھی مل رہا ہوتا ہے، بے فارم بھی اویلیبل ہوتا ہے، مرنے کا اور جینے کی رجسٹریشن یعنی پیدائش کا اور فوتگی کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. دوبارہ ذرا سمجھیے گا، کہتے ہیں کہ اٹس اے باڈی آف لاء دیٹ گورنس دی ایکٹیویٹیز آف ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز آف گورنمنٹ. اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے برانچ آف پبلک لاء. یاد کیجئے ہم لوگوں نے پبلک لاء ہم نے پڑھی تھی، مختلف برانچز آف لاء پڑھی تھی، جس میں فیملی لاء وغیرہ وغیرہ مختلف تھیں، اور اس میں سے ایک برانچ جو ہے وہ پبلک لاء بھی ہے. دیر از اندر کائنڈ آف برانچ which is known as public law. Public law deals with the public at large. لوگوں کے عمومی مسائل کے لیے، عوامی مسائل کے کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پبلک لاء کے تھرو ہوتا ہے. پبلک لاء ایک اٹس اے گریٹر برانچ آف لاء، لیکن ہم لوگوں کے عام طور پہ مسائل، زندگی کا احاطہ کیے ہوئے جو مسائل ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو لاء ان کو look into it. It deals with the decision making of administrative units of government. بہت آسان بات ہے جناب کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس آف گورنمنٹس کون سے ہوں گے؟ جو ایڈمنسٹریشن آف پبلک کر رہے ہوں گے. ایڈمنسٹریشن آف پبلک کون کر رہے ہوں گے؟ ایڈمنسٹریشن آف پبلک کریں گے عام طور پہ جن گورنمنٹ ایجنسیز سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، جن ایجنسیز سے آپ کا واسطہ بنتا ہے، وہ جو ایجنسیز ہیں، جس طرح کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ بزنس کرنا ہو، آپ نے فرم بنانی ہو، آپ نے کمپنی بنانی ہو، میرا ویسے انٹرسٹنگ ایریا یہی ہے، بینک بنانا ہو، بینک میں جا کے آپ کو کوئی مسائل درپیش آئیں، جاب سے متعلق آپ کو کوئی مسائل ہوں، آپ کی جاب میں آپ کی ترقی ایز پر پالیسی نہ ہو رہی ہو، پالیسیز بنانا اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا، ڈیسیجن میکنگ کرنا، کیوں کر کسی شخص کی حق تلفی نہ ہو سکے، اس کو جو رائٹس ہیں، اس کے لیگل رائٹس ہیں، فار دی ایشورنس آف سم ونز لیگل رائٹس، کیوں کر اور ہاؤ کم the people are taken as equal in the eyes of law. ہم اس وقت میں ایک بہت بڑے لیول پہ یعنی کانسٹیٹیوشنل لیول پہ بات نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشن لیول از اے ڈفرینٹ لیول. کانسٹیٹیوشنل لیول پہ جیسے کہ اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشنل لیول جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لیول ڈیلز ود the skeleton of the legal framework. وہ ڈسکس کرے گا کہ کس طریقے سے، کس انداز میں
ملک کے قوانین بن رہے ہوں. اور ہم جب بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لاء کی تو ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہو. کیا طریقہ ہو کہ اگر آپ کے پاس پٹوار خانے جانا ہے اور پٹواری سے آپ نے ایک فرد ایشو کرانی ہے، یعنی زمین کی ملکیت کے متعلق اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو اشور کرانا ہے کہ کوئی ایک پریسائز زمین جس کو آپ خریدنے جا رہے ہیں یا جو آپ کی اپنی ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہ درست طریقے پہ رجسٹرڈ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو گھر ہے جس کی رجسٹری جس کو آپ رجسٹریشن کہتے ہیں، جس کی رجسٹری آپ کے پاس ہے، وہ سیم گھر کے کاغذات کسی دوسرے آدمی کے پاس نہ ہوں. سو محکمہ مال، یہ کام محکمہ مال کا ہے. محکمہ مال اپنے پالیسیز کیسے بناتا ہے کہ ڈپلیکیشن نہ ہو پائے. میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا تمام ایجنسیز میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تمام گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بنائی ہوئی کہ کسی شخص سے زیادتی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی ایک بڑی آپ کو آسان اگزامپل دوں. دیکھیے آپ کے شہر میں کتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں. ہم ایک ڈویژن میں کتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں. میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. کتنے بڑے؟ 5. تو ان 5 ایسے 5 if there are only 5 hospitals over there، بڑے ہاسپٹل جو کہ گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ اور جس میں آپ کے مریضوں کو اوور نائٹ اسٹے مل سکتا ہے، یا چلیں 2 ہوں گے ان آل. جب آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں تو جو کوئی جاتا ہے وہ فوت ہی ہو جاتا ہے. 5 ہاسپٹل میں یا 2 ہاسپٹل میں روزانہ کتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں؟ روزانہ کے حساب سے 10,000 20,000، اور ان 20,000 میں سے کوئی ایک شخص فوت بھی ہو جاتا ہے، جس کا تمام ملبہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. بندہ ہاسپٹل تو جائے ہی نہیں، جائے گا تو فوت ہو جائے گا. اپنا علاج خود کروائیں، سیلف میڈیکیشن پہ آ جائیں، وغیرہ وغیرہ ٹائپ کی آپ کو رائے سننے کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیے 10,000 لوگوں میں سے ایک شخص، ڈاکٹرز کبھی یہ نہیں کہتے، ہاسپٹل کبھی یہ کلیم نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو شخص بھی آئے گا وہ ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی زندگی جو ہے وہ ہم اشور کرتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک اس کی زندگی رہے گی. نہیں، دیٹ از ناٹ دا کیس. مے بی ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو آلریڈی ڈاؤن ہو، جو آلریڈی ڈکلائننگ ہو، جو آلریڈی ٹچنگ دی بیس لائن ہو، اس کو وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں 10,000 میں سے ایک. سمپل انف. اسی طرح اگر آپ جائیں پٹوار خانے میں جائیں، پٹواری کے پاس جائیں، تو ہر ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہو پاتی. تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی، وکیل صاحب کے پاس کیس آئیں گے، بڑا مزہ آئے گا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. ہاں ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. ایون پولیس، بڑی آسان سی بات ہے. اگر آپ کے گھر کے باہر 3-4 لوگ کھڑے ہوں جن کے ہاتھ میں پستولیں، بندوقیں ہوں، تو آپ کیا بہتر سمجھیں گے؟ یہ لوگ کون ہونے چاہیے؟ کوئی اور لوگ یا پولیس والے؟ میں بھی کسی کو بچانے کے لیے آیا ہوں. لیکن باقی تمام سادہ لباس میں اگر لوگ کھڑے ہیں جو کہ یونیفارم میں نہیں ہیں، جو کہ پولیس والے نہیں ہیں،
تو آپ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ ہاں یہ لوگ گھر کے باہر کھڑے رہے تو ٹھیک ہے. ہم اسی حوالے سے آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ نیشنل ریگولیٹری اسکیم سچ ایز پولیس، انٹرنیشنل ٹریڈ، مینوفیکچرنگ وغیرہ وغیرہ انوائرمنٹ، ٹیکسیشن کو ڈیل کرتا ہے. ٹیکسیشن کو کیسے ڈیل کرے گا کہ اگر آپ ایک تو یہ کہ ٹیکس دینا چاہیے یار. ہمیں میں اسی سے ایک جسے کہتے ہیں نا بائی دی وے برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا کہ ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے. یہ الزام تو ہمیشہ لگایا جا سکتا ہے اور لگاتے رہتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ہاسپٹل میں جانے والا ہر شخص فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح ٹیکس وصول کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کھا جاتے ہیں اور ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا فرق بھی نظر آتا ہے. کیا ہمارے علاقوں میں نئے روڈز نہیں بنتے؟ ایمانداری سے جواب دیجیے گا، کیا نئے روڈز نہیں بنتے؟ کیا ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں نمبر آف کارز کا اضافہ نہیں ہو رہا؟ نمبر آف کارز اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روڈز بھی کچھ بن رہی ہیں. کیا ہمارے علاقے میں جو کھانے پینے کی اشیاء کا قحط رہتا ہے یا قحط ہو جاتا ہے؟ ایکسیپشنل ڈیز آر دیئر، لیکن کیا قحط ہو جاتا ہے؟ تو یہ ریگولیٹ کس نے کرنا ہے اور یہ ریگولیٹ کس انداز میں ہوگا؟ اس کے لیے کون لوگ، یا ہمارے اپنا پیسہ ہوتا ہے نا، ہمارے اپنا پیسہ سرکولیٹ ہو کے ہمارے پاس واپس آ رہا ہوتا ہے. بہرحال ہم اگر اس حساب سے بات کر رہے ہوں کہ ریگولیٹری اسکیمز بناتے ہیں مینوفیکچرنگ ٹریڈ، تو کیا مینوفیکچرنگ کے حوالے سے کیا انڈسٹری میں جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے، جانوروں کی اور ایون پودوں کی صحت کے لیے ایک نامناسب ہے، برا ہے، اس سے متعلق کسی قسم کا کوئی لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ ایز اٹ از ضائع کر دینا چاہیے، یا اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کیمیائی فضلے کو ٹھکانے لگانا چاہیے؟ تو ظاہر ہے پھر اگلا سوال ہوتا ہے لیکن کرتا کون ہے جی؟ ارے یار جتنی انڈسٹری ہے، اگر وہ تمام انڈسٹری اگر اپنے جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ضائع کرنا شروع کر دے، اور تو ہمارے پاس تو پینے کا پانی ختم ہو جائے گا پاکستان میں. اتنی انڈسٹری ہے. تو پھر آپ کو اگزامپل واپس لے کے چلوں گا کہ ہاسپٹل میں جانے والے سارے لوگ فوت نہیں ہوتے. کیا آپ یا آپ کے جاننے والا کوئی بھی بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں چلاتا؟ کرنا کیا چاہیے؟ سوال آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو لا کیونکہ پبلک یوٹیلیٹی کی لاز ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 20th سینچری میں بہت ورلڈ وائڈ پھیلنا شروع ہوئے، اور مختلف گورنمنٹ ایجنسیز سوشل سیٹ اپ آپ کا اکنامیکل پولیٹیکل سفیئر آف ہیومن انٹریکشن اس کے ساتھ ساتھ انکریز ہوا. بار بار سیم ایگزامپل،
اشارہ توڑیں گے اور سارے لوگ اشارہ توڑ کے اگر چوک میں اکٹھا ہو گئے تو اس کا مطلب ہے سب لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لہٰذا لوگ ایسا سمجھتے ہیں, ہم اور آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ لاز پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ان لاز پہ امپلیمنٹ, ویسے تو ہر لا پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اس پہ ایگزیکیوشن ہونا چاہیے, عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن خاص طور پہ ان لاز پہ ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اور میرا ٹائم بچا رہے ہوں, جو کہ ہماری جو لیگل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں, جس کی وجہ سے ہمیں زحمت کم سے کم ہو یا زحمت نہ ہو رہی ہو. آپ کے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہیں, ینگ لڑکے لڑکیاں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. پوچھئے گا اپنے بڑوں سے کہ پاسپورٹ بنانے میں جب انہوں نے کسی نے پاسپورٹ بنایا ہو تو اس کو کتنی زحمت ہوئی تھی, این آئی سی بنانے میں کیا کوئی زحمت ہوئی یا نہیں ہوئی بڑوں کی, اور اب اپنے آپ کو ذرا کمپیئر کر لیجیے گا. اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے یار, جسٹ ون بینک اکاؤنٹ, اور بینکس جو کوئی بھی فیسلٹیز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کے الگ ہیں, لیکن مثلا اوپننگ آف اکاؤنٹ, آپ کا ٹیلی فون کا کنیکشن لینا پہلے اور اب, اور آپ جس فیلڈ میں ہیں, مثال کے طور پہ ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, 20 سال پہلے 25 سال پہلے جو ایکسپورٹ کرتے تھے اس ایکسپورٹ کے لیے کس قدر مشکل پیش آتی تھی. میں 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج کے حوالے سے 25 سال پہلے کتنی مشکل ہوتی تھی. گیس کا کنیکشن لینا, بجلی کا کنیکشن لینا, بجلی گیس کی شارٹیج ہے مان لیا, لیکن اس کے کنیکشن لینے کے لیے 20-25 سال پہلے سیمٹ کی اویلیبلٹی, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پہلے کتنی موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں, کتنی گاڑیاں ہوتی تھیں یار. سو آگے چلتے ہیں, کنسپٹ پہ آتے ہیں. وی آر ایٹ دی ایڈمنسٹریٹو لا, اور ایڈمنسٹریٹو لا پہ ہم اس کا کنسپٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا نٹ شیل کیا ہے, اس کا تھیم کیا ہے. بہت سارے پچھلے بہت سارے عرصے میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. لوگوں کو آسانیاں, ہمیں اب بڑی آسان سی بات ہے. پہلے کیا ایسی ہوتا تھا کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آ جائے, کسی علاقے میں زلزلہ آ جائے, جنگ ہو جائے یا سونامی آ جائے, آپ کے اپنے سامنے کی بات ہے, میں اس لیے خاص طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, تو جو لوگ گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف دیکھتے تھے, سیلاب آنے پہ جب زمین کی وٹ بندی ٹوٹ جاتی ہے, درستہ نہیں ہو رہا ہوتا, دو کھیتوں کے درمیان میں وٹ بندی ختم ہو جاتی ہے, تو لوگ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. مطلب ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے, سیلاب آنے کی صورت میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے, زلزلہ آنے کی صورت میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے. اب نیا پورا شہر بنا دیا سرکار نے. ایڈمنسٹریٹو لاز, تو لہٰذا آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ پہ, مورائل آف پیپل, ایجوکیشن آف چلڈرن, سوشل جسٹس, کتنی خواتین ہیں
جو کہ پہلے بھی سوشل جسٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کتنی خواتین ہیں جو پہلے جابس کر رہی تھی، کیا ڈراسٹک چینج نہیں ہے؟ کتنی ڈاکٹرز، چلیں ہم ایک ایریا لیتے ہیں، جو آپ کے میڈیکل کالجز ہیں، ایکویلٹی آئی ہے نا جی، تو میڈیکل کالجز میں نیٹ کھولیں، آپ تو نئے زمانے کے لوگ ہیں، نیٹ کھولیں، نیٹ کھول کے اسٹیٹسٹکس نکالیں، کتنے لوگ ہیں جو پہلے جتنی خواتین ہیں، جتنی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، جو پہلے نمبر آف اسٹوڈنٹس لڑکیاں کتنی ہوتی تھی میڈیکل کالج میں اور اب کتنی ہیں، انجینئرنگ میں پہلے کتنی ہوتی تھی اب کتنی ہیں، کیا سوشل جسٹس میں امپروومنٹ، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، 100% تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے 100% کی طرف کوشش کرنا ہمارا اپنا اور ہماری حکومت کا فرض ہے، لیکن کیا کچھ پازیٹیو چینجز ہیں؟ سوشل جسٹس ہے، ہمارے مائنورٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان بیشتر جو ہے وہ مسلمانوں پہ محیط ہے، کیا سوشل جسٹس ہے؟ یعنی غیر مسلموں کو ترقی کے برابر کی اپرچونٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ نیٹ پہ بیٹھیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے پاکستان میں تو اپنی فیلڈ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، چیف جسٹس صاحبان کیا کبھی کوئی غیر مسلم نہیں آیا؟ ٹاپ موسٹ پوزیشن، لا کے فیلڈ کی ٹاپ موسٹ پوزیشن، کیا کوئی غیر مسلم نہیں پہنچا؟ وغیرہ وغیرہ۔ سوشل جسٹس نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا رول رہا ہے، ناؤ وی آر ناٹ اے پولیس اسٹیٹ، گورنمنٹ کا جو رول رہا ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس، آئندہ آنے والے اس میں ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں، نیکسٹ لیکچرز میں سے کسی ایک میں، موسٹ پروبلی نیکسٹ ون یا اس سے آگے کے لیکچر کو ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر دینا، سالوں سسپینڈ رہے ہیں، کیا اب ہے؟ نہیں، اب نہیں ہے۔ جب یہ آپ کو زیادہ ویسے آسانی سے سمجھ آئے گا کہ جب ہم اس کو مزید آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ موسٹ پروبلی نیکسٹ یا اس سے آگے ایک آدھ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ اور پولیس کا کام، میں آپ سے سچ بولوں گا، پولیس کا کام جو ہے وہ کیا امپروو ہوا یا نہیں ہوا؟ میں پھر 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا امپروو ہوا یا نہیں ہوا؟ میڈیا اویلیبل ہے، اور چلے چھوڑیں، موٹر وے پولیس لے لیں، جن آپ لوگ اگر ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سے موٹر وے گزرتی ہے تو موٹر وے کا ایک الگ سیٹ اپ بنا ہے، موٹر وے پولیس کی ایگزامپل سامنے ہے، لوگوں کو جو گورنمنٹ ہے وہ انشور کرتی ہے سوشل سیکورٹی اینڈ سوشل ویلفیئر آف کامن پیپل۔ نمبر آف پارکس کیا امپروو ہوئے ہیں؟ وہ مت کہیے گا، میں اب آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ہاسپٹل جانے والا ہر شخص فوت ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جانے والا ہر شخص فوت نہیں ہوتا۔ جس ڈیسٹینیشن پہ، جس فاصلے پہ آپ، بڑی موٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، یا لاہور اور اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے، 25 سال پہلے یہ فاصلہ 6 آورس پلس میں کور ہوتا تھا، اپ ٹو 8 آورس، یعنی آپ دن میں ایک ہی کام کر سکتے تھے کہ آپ
لاہور چلے گئے یا واپس آ گئے. اب کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سچ بولیے گا, زیادتی نہیں کیا جائے گا. کچھ امپروو ہوا ہے نا. کنٹینیوٹی وتھ دی کنسپٹ کہ اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں. لوگوں میں سوشل جسٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, امپروو ہوتی جا رہی ہے. یہ الفاظ کہنا ہی کہ ہمارا پاسپورٹ میں 4 دن لکھا ہوا ہے, آپ نے, مجھے ایگزیکٹ ساتھ نہیں پتا 7 دن ہوتے ہیں یا 4 دن ہوتے ہیں, تو 4 دن فرض کرتے ہیں کہ 4 دن لکھا ہوا ہے اور اب 5 دن ہو گئے ہیں. ایسی جو اپنے رائٹ پہ کلیم کرنا, کیا ہمارے بڑے کرتے تھے؟ ٹیلی فون کے لیے, ٹیلی فون کے ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں لگا دیں گے فون, 12 گھنٹے میں فون لگا دیں گے, مجھے تو 3 دن ہو گئے. 3 دن معلوم کیجئے گا کتنے مہینوں کا کام ہوتا تھا فون لگانا. لوگ سوشل جسٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نیٹ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی, ہوتی ہی نہیں تھی, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پاکستان میں نہیں تھی, لیکن جس طرح ایکسیس ہو گیا ہے ہر شخص کو, بہت اچھی بات ہے, ایکسیس ہونا چاہیے. جیسے ایکسیس ہو گیا ہے ایسے ایکسیس نہیں تھا. لوگ سوشل جسٹس اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی کو آگے کنٹینیوٹی میں لے کے چلتے ہیں. سوشل ڈیولپمنٹ, یعنی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوشل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, لوگ بہتر, یار پچھلے دنوں میں کتنی ساری نئی گاڑیاں آئی ہیں, لوگوں کا ڈیمانڈ ہے تبھی تو آ رہی ہیں. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وچ از نون ایز 660 CC گاڑیاں جو ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تبھی تو آ رہی ہیں. بہت گاڑی آئی ہے. کچھ بہت اچھے, لیکن کچھ سٹیز ایسے ہیں جہاں کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے 200 نئی گاڑیاں رجسٹر ہو رہی ہیں. ہر ہفتے 200 نئی گاڑیاں. بینک میں اگر آپ کو ایک اچھی طرح آپ سے آپ کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا تو سوشل ڈیولپمنٹ ہے تو آپ برا منا جاتے ہیں اور بینک میں اکاؤنٹ بند کرنے پہ آ جاتے ہیں. بل جمع کرانا ہی یار, بل جمع کرانے کا پتہ کیجئے گا بڑوں سے کتنی لمبی لائنوں میں لگ کے اور بل جمع کراتے تھے. کیا ابھی آپ 150-200 لوگ لائن میں لگ کے بل جمع کراتے ہیں؟ سوشل ڈیولپمنٹ تو چل رہی ہے, امپروومنٹ ان سوسائٹی تو ہے. ایڈمنسٹریٹو لا ڈیلز ود دی اسٹرکچر, کس طریقے پہ جو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کون کون سے بنائے جائیں گے, آرگنائزیشن کیسے بنائی جائے گی. وہ ابھی کی ایگزامپل بتاتا ہوں, نادرا پہلے تو نہیں تھا. ایک نیا اسٹرکچر بنایا گیا, ایک نئے فنکشنز اس کو ایلوکیٹ کیے گئے, نئی پاورز گرانٹ کی گئیں, نئے ایڈمنسٹریٹو آرگنز بنائے جا رہے ہیں کیونکہ اٹس اے ڈیمانڈ آف دی پیپل. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کے مسائل کو
ایڈریس ہونا چاہیے ہے، تو ایڈمنسٹریٹو لا ان چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. یہ نٹ شیل ہے. دس از دی کنسپٹ آف ایڈمنسٹریٹو لاس. وہ پروسیجر بناتا ہے ایڈمنسٹریٹو لا، وہ میتھڈ بناتا ہے کہ ان کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو آسانی ملے گی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو آسانی ملے گی بلکہ جو میں آپ کو کس طریقے بتاؤں، ایڈمنسٹریشن اٹ سیلف وہ بھی ابیوز آف پاور نہیں کر سکتی. دیٹ از دی کریکٹ ورڈ. ابیوز آف پاور نہیں کر سکتی. ابیوز آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی آفس میں، کسی بینک میں، اور جو بینکر ہے وہ اس کی پاور ہے نا جی کہ پہلے جس کا بھی چیک کیش کر دے اور جس کا چیک کیش نہ کرے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے رہا ہوں، وہ بھی نہیں کر سکتا. اب ٹوکن شہروں میں خاص طور پہ ٹوکن ایشو ہو گئے ہیں. آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ کو ٹوکن نادرا میں جاتے ہیں، آپ کو ٹوکن ملتا ہے آپ کا، اور آپ بیٹھ جاتے، آپ کا ٹوکن کال ہوتا ہے. دیٹ از ابیوز آف پاور. اگر اپنی مرضی سے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جب آپ جاتے ہیں، شہروں میں خاص طور پہ یہ چیز بڑے شہروں میں شروع ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ پریویل کرے گی کچھ عرصے بعد، لوور سائڈ پہ بھی پریویل کر رہی ہوگی. جو اگر ہمارا تعلق چھوٹے شہروں سے یا ہمارا تعلق دیہات سے ہے تو بھی یہ ہمارے پاس آج نہیں تو کل یہ پہنچ ہی جائے گا. اپنی مرضی سے کس کو چیک کس کا کلیئر کرنا اور کس کا کلیئر نہیں کرنا، یہ اب پاسبل نہیں ہے بینک کے لیے. یہ رائٹ ہے اس آدمی کا جو پہلے آئے گا، اس کو پہلے سرو کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت میں اس کنسپٹ سے کہنے کا اس کنسپٹ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ لے ڈاؤن کرتا ہے میتھڈز جس سے لوگوں کو آسانی بہم پہنچے گی، اور جو ان سیلف لیکنگ ہے یعنی اپنی مرضی استعمال کرنا، یعنی جو ابیوز آف پاور ہے وہ ابیوز آف پاور کو بھی روکتا ہے. اگر آپ جائیں پٹوار خانے میں اور پٹوار خانے سے کہیں کہ جناب مجھے فرد ایشو کر دی جائے، تو ان کا جو بھی پروسیس ہے، پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، آفٹر فلفلنگ اٹ، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم آپ کو آپ کی فرد ایشو نہیں کر رہے، دے نہیں رہے آپ کو آپ کی فرد. آپ اپنا زمین رقبہ بیچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی فرد نہیں دیتے. فرد ہو سکتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ جائز ناجائز مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ونس یو اسٹینڈ اپ فار یور رائٹ، آپ کو آپ کا حق مل جاتا ہے. پتہ نہیں یار، میں تو خاص طور پہ دیکھتا ہوں بطور وکیل، میں تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہوں کہ آپ کا سوال جو ایکسپیکٹڈ سوال ہے اس کے جواب سے دے رہا ہوں کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ عدالتوں میں بھی اور لوگ اپنے رائٹ پہ they do stand for their right and then finally they have it. پہلے نہیں ہوتا تھا یا اتنا آسان نہیں تھا، ابھی بھی بہت مشکل ہے، اور یہ مان لینا ہی پہلی سیڑھی ہے کہ ابھی بھی بہت مشکل ہے. ابھی بھی ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں فیورزم ہوتا ہے. کیا سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایکسیپشنل کیسز ان کے ساتھ ضرور ہے. اور کیا ان کے لیے کیا آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟
اگر آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو پھر تو بڑا ہی پھر لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. سمپل انف, پھر لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. آئی ہیو سین اٹ. آپ کو آپ کے حق کے لیے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے کنسپٹ کتنا رہ گیا, اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے, کنکلوژن پہ آ گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 بجے بینک آپریٹو ہونا چاہیے. ہر کسی بھی ایگزامپل پہ آپ ایسے بات کر سکتے ہیں. میں صرف بینک کی ایگزامپل دیتا ہوں. 9 بجے بینک آپریٹو ہونا چاہیے. 9 بجے بینک کیپیبل ہونا چاہیے کہ آپ کو چیک سے کیش دے سکے. آپ چیک دیں تو بینک جو ہے وہ آپ کو کیش دیتے ہیں. رولز کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. 9 بجے بینک کیپیبل ہوتا ہے کہ آپ پیسے جمع کرانے آئے ہیں اور آپ کاؤنٹر پہ پیسے رکھیں تو پیسے ریسیو کرنے والا آدمی موجود ہو. فرض کرتے ہیں کہ 9 بجے کوئی ایک برانچ ایسا نہیں کر پا رہی ہے, اس کا کاؤنٹر پہ لڑکا نہیں آیا, کیشیئر نہیں آیا ہوا, کیشیئر ہی کہتے ہیں آئی بلیو. دین وڈ یو لائک ٹو ریز یور وائس؟ کیا آپ بینک مینیجر کو لیٹ می ریپیٹ اٹ, ریٹن اپلیکیشن دیتے ہیں, اور فرض کریں تمام اسٹاف ہی نہیں آیا اور تمام برانچ ہی نہیں کھلی ہوئی, تو کیا آپ بینک کے وائس پریزیڈنٹ بھی اسی برانچ میں بیٹھتا ہے, نہیں آیا, تالا لگا ہے, کوئی بھی نہیں آ رہا. گورنر اسٹیٹ بینک کو کبھی آپ نے اپلیکیشن لکھی کہ میں برانچ میں آیا جی, برانچ بند پڑی ہوئی تھی. میں نادرا کے دفتر میں گیا, چیئرمین نادرا کی بات کروں, میں نادرا کسی برانچ میں گیا نادرا کے, نادرا بند پڑی ہوئی تھی, تو آپ کا یہ برانچ کیا آپ نے کبھی لکھا؟ اور اگر آپ نے لکھا تو کیا اس کا رسپانڈ نہیں آیا؟ سچ بولے, رسپانس آتا ہے, رسپانس آتا ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ سوال یہ نہیں, سوال یہ کہ کیا آپ تیار ہیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے؟ آپ کو تیار ہونا چاہیے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہو رہی ہے, اپنی آواز ضرور بلند کریں. درست بات پہ, میرٹ کی بات پہ اگر آپ سٹینڈ دیں گے کہ لیٹس ایزیوم آپ کسی اپنے جائز کام کے لیے گئے ہیں جس کے لیے محکماتی طور پہ آپ سے رشوت طلب کی جاتی ہے, لیٹس ایزیوم اٹ, تو کیا کبھی آپ نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا اکاؤنٹس فلاں محکمے کو میں نے سپلائی دی, اسٹیشنری کی سپلائی دی, اور اسٹیشنری کی سپلائی کرنے کے بعد جب میں وہاں سے چیک کلیئر کرانے کے لیے گیا ہوں, اپنا کھاتا کلیئر کرانے کے لیے, اپنے پیمنٹس لینے کے لیے گیا ہوں, تو محکمے کے لوگوں نے, اس کے اکاؤنٹس, یہ جو بھی ہو, انہوں نے مجھ سے رشوت مانگے. کیا آپ نے اپنی آواز بلند کی؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ تو جناب سسٹم ہی خراب ہے, بڑی آسان بات ہے. ایسے الفاظ کہنا تو بہت ہی آسان بات ہے. آواز بلند کی, سوال بڑا آسان ہے, سوال بہت آسان ہے. چلیں اور طریقے پہ لے کے چلتے ہیں. کیا آپ کو ایسا فورم نہیں معلوم کہ جہاں آپ کو آواز بلند کریں؟ آپ آواز بلند کریں نہ کریں یہ آپ کا حق ہے. کیا آپ کو ایسا فورم نہیں معلوم؟ کیا ایڈمنسٹریٹو لا فنکشن نہیں کر رہا؟ مطلب کیا وہ ان پلیس نہیں ہوا ایڈمنسٹریٹو لا اور ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ان پلیس نہیں ہے؟ آواز آپ اپنی بلند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ تو آپ کا اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی ہے.
لیکن انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی محکماتی اور غیر محکماتی معاملات میں اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو عدالتیں تو موجود ہیں. مشکل تو ہوتی ہے، حق کے سچ کے رستے پہ چلنے والے کو مشکل تو ہوتی ہے. کوشش کر کے دیکھیں ایک دفعہ، ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں. اس سسٹم کے بلیور بنتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمیں ہماری بات سنے گا. بلیور بن کے دیکھتے ہیں، بلیور بن کے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا پاسپورٹ بغیر شارٹ کٹ کے لیں گے، ہم اپنا آئی ڈی شارٹ کٹ کے بغیر لیں گے. اب تو سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے. ہم اپنا ٹیلی فون بجلی کا جو ٹیلی فون لگانا یا بجلی یا گیس کا میٹر لگانا، یا اور آپ کسی اسپیکٹ پہ بات کر لیں، مثال کے طور پہ پٹوار خانے میں جا کے اپنی زمین کی فرد حاصل کرنا. لیٹس لک انٹو اٹ. دوسرا رستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایسی پاسبلٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ آئی بلیو پاسبلٹیز تو ہیں موجود ہیں، لیکن ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے یار، ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. دوسرا تو ہمیشہ آپ کے پاس رستہ ہونا ہے. مشکل باتیں ہیں. چلیں جناب کنکلوژن پہ آتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ دیٹ کوڈ بی اسٹڈیز ان 3 ہیڈس: لیجسلیٹو اور رول میکنگ، سیکنڈلی پیورلی ایگزیکٹو، اور تھرڈ جو ہے وہ جوڈیشل اور ایڈجوڈیکیٹو. اس کے حوالے سے اگر ہم ایک آسان سی ایگزامپل رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور کاروبار کرانے کے لیے آپ اپنی فرم کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، اور فرم کو رجسٹر کرانے کے لیے آپ رجسٹرار آف فرمز کے پاس پہنچے ہیں، تو اس کا لیجسلیٹو یا رول میکنگ کیا ہوگا کہ فرم کی رجسٹریشن سے متعلق اپنا پروسیجر بنانا. پروسیجر کا لیجسلیٹو کا مطلب ہوتا ہے رول میکنگ. اپنا پروسیجر بنانا ہے کہ کس طریقے پہ، مثال کے طور پہ جو پارٹنرز آئیں گے ان سب کے آئی ڈی کارڈ ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے متعلق کوئی رول میکنگ بنانا. دیٹ از جو رجسٹرار آف فرمز ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے تحت پہلا کام جو ہے اس کا وہ لیجسلیٹو کے طور پہ کیا کام کرتا ہے، رول میکنگ کرتا ہے. پروسیجر یعنی پروسیجر، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پروسیجر بنا رہا ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا کسی بھی فرم، یہ تمام کسی بھی نہیں بلکہ تمام فرمز کی رجسٹریشن کے لیے پروسیجر کیا ہوگا، آئندہ کے لیے کیا آپٹ کیا جائے گا، کس طریقہ کار پہ رکھا جائے گا. اس کی دوسری ایگزامپل، جب آپ برانڈ نیو، پرانی گاڑیوں کے لیے نہیں ہے لیکن اگر آپ نئی گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو اس رجسٹریشن میں اب آپ سے آپ کا جو ٹیکس آپ نے کتنا دیا ہے، ظاہر نئی گاڑی خریدی ہے، پہلے نہیں مانگتے تھے، اب آپ سے مانگتے ہیں کہ اپنی ٹیکس ریٹرن بھی آپ کے پاس ہو، آپ نے کتنا ٹیکس دیا اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہو. پہلے نہیں تھا. یعنی پروسیجر جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین بہتر امپروو ہوتا جاتا ہے. پھر آتا ہے جناب پیورلی ایگزیکٹو، یعنی فرسٹ آپ نے پروسیجر بنایا اور اب وہی آدمی جو ہے وہ ایگزیکٹوز کا کام کر رہا ہے. اور ایگزیکٹو کا مطلب یہ ہوا کہ جو رول بنائے ہیں اس کو میں نے فالو کرنا ہے. میں نے رول بنائے تھے لیکن اب میں ان رولز کو فالو کر رہا ہوں. دیٹ از دی ایگزیکٹو. یعنی کسی بھی پارٹی کو ریجیکٹ کر دے کہ جی آپ نے اٹ از دی ریکوائرمنٹ آف registration of firm that
that the party or the جسے کہیں کہ representative of the party, he must proceed before the registrar of the firm. لیکن اگر موجود نہیں آیا ہے تو میرے اپنے بنائے ہوئے رولز کے مطابق اگر کوئی شخص میرے سامنے نہیں آ رہا تو میں بطور ایگزیکٹو اتھارٹی میں اس معاملے کو کہوں گا کہ نہیں جی یو آر نو مور ریکوائرڈ, آپ کو میں رجسٹر نہیں کرتا ہوں. اور تیسرا کام جو ہوگا ایک پبلک ایڈمنسٹریٹو کا, وہ جوڈیشل یا ایڈجوڈیکیٹو کام کیا ہوگا, وہ یہ کام ہے کہ اب وہ پارٹی آئی ہے جی میں آ رہا تھا جناب لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا, سو اس کے جو کانفلکٹس ہیں یا پارٹیز کے آپس میں کوئی کانفلکٹس ہیں یا رجسٹرار وہ جو رجسٹری جسے کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے زمین کی ملکیت کی رجسٹری ہوتی ہے, تو جو سب رجسٹرار تحصیلدار جو ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے کہ رولز بنائے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, وٹنسز کیسے آنے چاہیے. جب وٹنسز وغیرہ آپ کے سامنے آ گئے تو پیورلی ایگزیکٹو پھر کام کرنا شروع کیا کہ جی جو رول ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان رولز کے مطابق کیا ڈاکومنٹس, کیا پارٹیز کی پریزنس وغیرہ موجود ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو پارٹی دوبارہ بھی آ سکتی ہے, آنے کے بعد وہ ہیئرنگ میں آئے گی اور کہے گی کہ یار وہ مسئلہ یہ ہو گیا تو صاحب جی کہ دوسری پارٹی جو تھی وہ لاہور سے آ رہی تھی اور رستہ بند ہو گیا تھا, یا کراچی سے آ رہی تھی, جہاز نہیں چل وٹ ایور, لیکن وہ اپنے دیے ہوئے فیصلے پہ کہ ان کو میں رجسٹر نہیں کرتا, اس پر بھی کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی وہ جوڈیشل یا ایڈجوڈیکیٹو اس کو وہ ریوائز کر سکتا ہے اپنے آرڈر کو. تو 3 طرح کے کام ہوتے ہیں ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے. آگے چلتے ہیں. نیچر کیا ہے ایڈمنسٹریٹو لا کی؟ اٹس اے نیو برانچ. ایڈمنسٹریٹو لا از اے نیو برانچ اینڈ اٹ ڈیلز ود دی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جو کہ ہم ٹائم اینڈ اگین پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے آگے. اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں یہ ہے جناب کہ so that the discretionary خیر ہے بیٹا, بوڑھا آدمی ہوں, ایسے ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ. ڈسکریشنری پاورز کہ میں جناب آپ کا چیک کیش ابھی نہیں کر رہا, آپ بیٹھ جائیں لائن کے آخر میں, اب باری آ گئی ہے, لیکن میری یہ ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ آپ کا چیک ابھی کیش نہیں کر رہا. ان کو منیمائز, ان کو سم ہاؤ ایبسولوٹ کر دینا کہ آپ کی ڈسکریشنری پاورز کم سے کم یا نہ ہو. ایڈمنسٹریٹو لا کا ایک یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ all are equal before the law. ایڈمنسٹریٹو نیچر آف ایڈمنسٹریٹو لا کا ایک یہ بھی کنسپٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ that reflects the manner, کس مینر میں, کس طریقہ کار میں جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے وہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرے گا. اور واضح رہے جس سے کہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ اس کی کم سے کم یا نہ ہونے والی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ ڈسکریشنری پاورز وہ خیر ہے, ہنسو نہیں یار.
اوکے. اینڈ دین تیسرا موسٹ امپورٹنٹ کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ ریمیڈیز بتاتا ہے. ریمیڈیز کسے کہتے ہیں؟ ریمیڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی آدمی نے جھگڑا ہو گیا اور اس آدمی نے دو آدمیوں کو جھگڑا ہو گیا. ایک شخص نے آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے میں آپ کو مارا پیٹا اور گالیاں دیں اور اسلحہ نکالا اور وغیرہ. اب آپ کے پاس ریمیڈیز کیا ہیں؟ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں. یہ آپ کی ریمیڈی ہے. ریمیڈی ہے یہ والی کہ آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا آپ کا ملک سے باہر جانے کے سلسلے میں وہ آج کل کافی لوگ کام کر رہے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے سلسلے میں, اور اگر اوورسیز امپلائمنٹ کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کچھ سلوک ہو, نامناسب سلوک ہو, تو آپ کے پاس اس کی ریمیڈی یہ ہے. اینڈ دین یو بیکیم دی ایگریوڈ پارٹی. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی دین یو آر دی ایگریوڈ پارٹی, اور آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ایف آئی اے یا جو مختلف ایجنسیز ہیں, میں ہر ایک کا نام الگ الگ نہیں لے رہا, جو مختلف ایجنسیز ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس ریمیڈیز ہیں, یہ آپ کا ازالہ ہے. یہ اس طرح آپ کا حق واپس لینے کا طریقہ کار ہے. تو ہم بات کر رہے تھے پٹوار خانے کے لیے. پٹوار خانے میں اگر آپ کے قانونی طور پہ آپ کی فرد مل جانی چاہیے ہے, یا آپ 9 بجے بینک میں پہنچے ہیں اور 9 بجے بینک آپریٹو ہو جانا چاہیے اور 9 بجے بینک آپریٹو نہیں ہے, تو آپ کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ یو آر دی ایگریوڈ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم, تو آپ کے پاس ریمیڈیز کیا کیا ہیں؟ تو جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے یہ ریمیڈیز پر بھی بحث کرتا ہے, ریمیڈیز بھی بتاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز نے اپنی پاورز ایبیوز کی ہیں, تو اب آپ کے پاس کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں. ایڈمنسٹریشن میں جو ایبیوز آف پاور ہے وہ تو موجود ہے, اور نہ صرف ہمارے پاس بلکہ جو ویسٹرن کنٹریز جن کی ہم اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں, ٹائم اینڈ اگین اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں, میں یورپ کے امریکہ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی یہ ڈسکریشنری پاورز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ان پاورز کی وجہ سے اٹ از سیڈ کہ وہ ایبیوز آف پاور وہاں پر بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, وہاں پر بھی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ پروگریسو سوسائٹیز میں پاکستان کے لوگ رہتے ہیں, تو ہم بتدریج ان سوشل ایولز پہ, یا جس کو آپ کہیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی کمزوریوں پہ, ہم بتدریج اس سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اور we will overcome this evil. ہم اس پہ ہم کور کر لیں گے, اور ان برائیوں کو کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی. لہذا آپ کے جو طریقہ کار پروسیجر ہی کی بات کر رہا ہوں, لہذا اب سے چند سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جو کہ یو ہیو وٹنس دیئر آف, آپ لوگوں نے خود وہ معاملہ دیکھ چکے ہیں کہ گھر پہ موجود خواتین کو ایبنکشس کالز آتی تھی, تنگ کرنے کے لیے کال آتی تھی, جو کہ کم ہو گئی ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گئی ہیں, پروسیجر اڈاپٹ ہو رہے ہیں. آپ کال بلاک کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں, مشکل آسان, لیکن پروسیجر از دیئر. اگلا دیکھتے ہیں جناب, نیکسٹ پہ آ گئے ہیں کہ ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن
آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز پہ کو ہم ان چیک نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس کو ان چیک نہیں چھوڑتے ہیں. ان پہ بھی کراس چیک ہے کہ وہ اپنی پاورز کو جسے کہتے ہیں نا یار ایبسلوٹ پاورز، ایبسلوٹ پاورز اینڈز اپ ود دی ایبسلوٹ کرپشن. تو ایبسلوٹ پاورز نہیں ہیں ان کے پاس، ان کی پاورز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یاد کرا دوں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اس دوران میں اسی حوالے سے کہ تحصیلدار صاحب، ایک ڈسٹرکٹ کے تحصیلدار صاحب نے 3-4 سال پہلے کا ہی واقعہ بتا رہا ہوں، بہت پرانا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں. انہوں نے فرد ایشو کرتے ہوئے لازمی کر دیا کہ جناب جو بھی شخص فرد ایشو کرانا ہے پٹوار خانے میں، جو بھی میرے انڈر جو بھی شخص فرد ایشو کرانے آئے گا وہ اپنا موبائل نمبر اس فرد پہ ضرور لکھے گا. اور تحصیلدار صاحب نے جو تھا وہ اس کو ان لوگوں کو فون کرتے اور پوچھتے بھائی آپ نے کچھ کسی کو رشوت تو نہیں دی ہے. اور ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ رشوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور نہ صرف ان کے پاس ختم ہوا بلکہ یہ پروسیجر جو تھا دیٹ واز آپٹیڈ تھرو آؤٹ دی پروونس. میننگ دیر بائی کہ اس ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو ان چیک نہیں چھوڑا جا سکتا. آگے چل رہے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. جو اصل پرابلم ہے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے لیے، ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہر انڈیویجول کو ہر انڈیویجول کو اس سوشل ویلفیئر سوسائٹی میں اس کا حق اس کی دہلیز پہ مل رہا ہو، بجائے اس کے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی اور وہ اپنی آواز بلند کرے اور آواز بلند کرنے کے بعد اس کو ایڈریس کیا جائے، اس ایگریڈ شخص کے مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، اس کو کسی قسم کی کوئی آسانی پہنچائی جائے. اس سے اگلے سٹیپس کی بات کر رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول کو اس کے ڈور سٹیپس پہ لا سپورٹ کر رہا ہو. وہ جو ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے نا کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، وہاں اتھارٹیز خود پہنچیں. ایک صوبے میں تو موبائل کورٹس شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم بات کریں گے جناب، کچھ سوال میں درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں، جا کے آپ اس کو خود سے اسیس کریں. اخبار پڑھا کریں، ٹی وی دیکھا کریں. ٹی وی سے مراد میں گانوں کے اور ڈراموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں نیوز دیکھا کریں. کسی بھی چینل کی 1-8 گھنٹے کی خبریں ضرور دیکھا کریں. آپ کمپیوٹر بیسڈ لوگ ہیں، نئی نسل کے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس ٹی وی ایکسیس نہیں ہے، اخبار ایکسیس نہیں ہے، تو جتنی دیر آپ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بھی اخبار وغیرہ پڑھ لیا کریں. بکس پڑھا کریں. نمبر آف بکس ہیں، بہت اچھی، بہت ہی بہترین بکس ہوتی ہیں. میرے ریکمینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، شاعری پسند ہے آپ کو، ہلکی پھلکی مزاحیہ کتابیں اچھی لگتی ہیں، ادب پہ کتابیں اچھی لگتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ انگریزی جو رائٹرز ہیں ان کو نہ پڑھیں یا ان کو ہی پڑھیں. تمام طرح کی بکس پڑھا کریں. اس سے آپ کا جو ڈیٹا بینک ہے وہ بڑا ہوتا ہے.
جو چیزیں ماسٹرز لیول پہ ہیں، جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جس طرح اصل میں نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ کچھ سوال تشنا چھوڑ دی ہیں آپ کے لیے، وہ اسی وجہ سے تشنا چھوڑے ہیں کہ پڑھ لیں تھوڑا سا کورس کے علاوہ. کورس تو آپ ظاہر ہے پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ کو بتایا نیوز کا، یا آپ کو بتایا ہے بکس کا، یا آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو نیوز سن ہی لیا کریں، لیکن کریں، آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ. جناب جہاں تک اس کے ایڈمنسٹریٹو لا کے ڈیفینیشن کا سوال ہے، تو بہت سارے جورسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لا پہ کمانڈ رکھتے ہیں اور لا پہ اپنی ایک سوچ، اپنی ایک جو ان کی وزڈم ہے، جو ان کا ویژن ہے. لیکن سم ہاؤ جو جتنے جورسٹس ہیں وہ دے ہیو ڈیفائنڈ دی نیچر اینڈ اسکوپ آف ایڈمنسٹریٹو لا، لیکن اسے جسے کہتے ہیں نا کمپریہنسو، ایک کمپریہنسو کہ دس از ایڈمنسٹریٹو لا، اس پہ اس کو کور نہیں ہو سکا، لہٰذا کوئی سیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. جو کچھ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے، وہ سارا ایڈمنسٹریٹو لا میں آ رہا ہے. ہمیں بس یہ تو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا اور کانسٹیٹیوشنل لا دونوں بالکل مختلف ہیں. کانسٹیٹیوشن از دی اسکیلیٹن آف لا، از دی اسکیلیٹن آن وچ دی لا آر میڈ. وہ قانون بنانے کا بنیادی ڈھانچہ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لا کی، تو بہت سارے دیگر قوانین جو لوگوں سے متعلقہ ہیں، وہ تمام کے تمام ایڈمنسٹریٹو لا میں آتے ہیں، اور لہٰذا اس کو ایک مکمل کمپریہنسو جو اس کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل، موجود نہیں ہے نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی حوالے سے اس حوالے سے ڈیفینیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سے بیشتر مواد بکس سے نہیں بلکہ ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. بکس میں تو ہے ہی ہے، لیکن بیشتر مواد ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. یعنی جو چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مزید پڑھنے کے لیے اگر آپ انٹرسٹ لیں تو ضرور دیکھیے گا، ویب سائٹس کو دیکھیں. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ اس سے آپ کے پریسائز آپ کے پرابلم سے متعلق آپ کو ایڈریس کرتی ہیں. تو ضرور پڑھیے گا ضرور. بہرحال ہم آگے نکل آئے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی کوئی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن نہیں ہے، جسے کہتے ہیں سکہ بند ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. مختلف جورسٹس نے اس کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ آئیور جیننگز جو ہیں پروفیسر تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا از دا لا ریلیٹنگ ٹو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. بہت وائڈر ہے، بہت ہی وائڈر ہے، کیونکہ there is no doubt کہ administrative law is relating to administrative authorities, but at the same time it is related with the public at large، جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے صرف کہا جی administrative authorities سے متعلق ہے، یا یہ کہ یہ administrative law اور constitutional law جو کہ الگ ہیں، ان سے متعلق یہ ڈیفینیشن بحث نہیں کرتی ہے. کیسی ڈیوس صاحب فرماتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا از کنسرننگ ود دی پاورز اینڈ پروسیجر آف ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز. اگین بالکل کرتی ہے جی ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایڈمنسٹریٹو لا از ریلیٹڈ ٹو پبلک. لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے، وہ نہیں انہوں نے اپنی اس ڈیفینیشن میں نہیں لے کے آئے. اور گرفت اور اسٹریٹ صاحب، جو گرفت اینڈ اسٹریٹ تھے صاحبان، انہوں نے کہا کہ آبجیکٹ کی بات کی ہے. کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا از دی آپریشن اینڈ کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز اونلی؟
یا آپریشن اینڈ کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. دیٹ از ناٹ کنٹرول اینڈ آف ایڈمنسٹریٹو, دیٹ از دی سرو کرنا. یعنی ہم دوسرے انداز میں بات کر رہے ہیں. ہم ایک سوشل ویلفیئر ملک کے, وی آر اے پارٹ آف سوشل ویلفیئر کنٹری پاکستان. ہم یہاں پہ اتھارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ کنٹرول کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ پاورز کی یوٹیلائزیشن کی ایسا بات نہیں کر رہے کہ میں نے کہہ دیا تو, لیکن ہم سروس کی بات کر رہے ہیں, ہم سبمسو بات کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لا لہذا جو ان کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی اس حد تک نہیں ہے, وہی بات سکہ بند نہیں ہے. اگر اس میں امپروومنٹ کریں تو پروسیجر اور ریمیڈیز, جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کیا پروسیجر ہوگا کیا ریمیڈیز ہوگی, اس بارے میں گرفت نے اور اسٹریٹس نے بات نہیں کی. ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی تھوڑی سی نیرو ڈاؤن ہے, کمپلیٹ پکچر پیش نہیں کرتی ہے. گارنر صاحب فرماتے ہیں the rules which are recognized by the court as law, اور یعنی عدالت اس کو as law مانتی ہے, اور جو ایڈمنسٹر کرے گی, جو امپروومنٹ لے کے آئے گی, ریگولیٹ کرے گی گورنمنٹ ایجنسیز کو, دیٹ از ایڈمنسٹریٹو لا. وہ جو اس سے پہلے ہم اس پہ کرٹیسزم سیاست کر رہے ہیں تمام ڈیفینیشنز پہ, اس کے اوپر بھی یہی آتا ہے کہ جو اس کا یونٹ ہے, اس کا بیسک یونٹ ہے, یعنی ہم اگر عوام کی بات کریں, یہ ڈیفینیشن بھی عوام کے ساتھ عوام کا تذکرہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو, جن لوگوں کو جو ریمیڈی جو چاہیے ہے, جن کو ریلیف دینا ہے, اس ریلیف کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہے. اینڈ دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ. دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. خدا.